کہ سوال جواب کا جو وقت ہے وہ اب استعمال کیجیے، اور اگلے آدھے گھنٹے کے لیے میں حاضر ہوں سرکاری طور پر، اس سے زیادہ بھی کوئی شاید رکھنا چاہے تو خیر اس کا خیال۔ ہمارے یہاں نا یہ اذان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، تو اس میں قاتل المرسلین قاتل المشرکین اتنا لمبا سارا یہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیے ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ جملے اس اذان کا حصہ نہیں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں دی جاتی ہے، جن کو ہم اجزائے اذان کہتے ہیں۔ یہ اب چونکہ آپ کے یہاں بہت اس مسئلے پہ جھگڑے ہو چکے ہیں کہ کیا یہ الحمدللہ جزو اذان ہے کہ نہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جزو اذان نہیں ہے۔ علماء ہمارے جواب دیا کرتے تھے کہ بھئی جزو اذان نہیں، جزو ایمان ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہم اس کا اظہار ہم اپنے ایمان کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ جملہ ان مقررہ جملوں سے مختلف ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اذان کے میں تعلیم کی ہے۔ اب اس کو مختلف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ ایک طرح سے نہ کہا جائے، یعنی جیسے آپ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے آپ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ تو معین سنت ہے، حضور نے اس طرح تعلیم دی ہے۔ اس معین طریقہ کار میں اگر ایک طریقہ اس سے مختلف آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کو مختلف رکھنے کے لیے یہ ہماری احتیاط ہے کہ ہم اسے ہمیشہ ایک طرح نہیں ادا کرتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، کبھی کہتے ہیں علی حجت اللہ، کبھی پورا کلمہ ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی موجود علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وکلمتہ بلا فصل، کبھی اس سے آگے بڑھ کے قاتل المشرکین والمنافقین وغیرہ کے الفاظ بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ اس بات کے اظہار کے لیے ہیں کہ ہم اس جملے کو جزو اذان کے طور پہ نہیں ادا کر رہے، ایک مستحب عمل سمجھ کے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور چونکہ مستحب عمل ہے تو اس کے اندر ہم جو بھی چاہیں اچھی بات کہہ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے قابل اعتراض تو نہیں ہے۔ اب اس سے لہن متاثر ہوتا ہے، ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، یا یہ کہ غیر معمولی طور پر لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے وغیرہ، کسی اشتعال کی تو بات چھوڑیے، اشتعال تو وہ ہمارے ساتھ تو صورتحال یہ ہے کہ پنجابی کا محاورہ کہ آٹا گننے ایک ہی کیوں ہے، ہم تو کچھ بھی کریں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھتے رہیے کہ صاحب اشتعال پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ہوتے ہوتے پھر مجلس ماتم، امام بارگاہ، حتیٰ کہ نماز میں ہاتھ کھولنا، یہ سبھی چیزیں اشتعال پیدا کرتی ہیں۔ اب ان کے اشتعال کا تو پتہ نہیں کہ کس وقت ٹمپریچر آن ہو جاتا ہے اور اشتعال بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی مضبوط وہ نہیں ہے بنیاد۔ یہ ہے کہ ایک حد میں رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کا اظہار، جب اللہ کے رسول کی بہت سی شانیں ہیں، پروردگار کی بہت سی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ ہیں، ان سب کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، صرف ایک وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے ذکر میں صرف ان کے رسول اللہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، تو جناب امیر کے ذکر میں بھی کم الفاظ استعمال کیے جائیں، کوئی حرج نہیں، مقصد تو صرف اپنے عقیدے کا اظہار ہے۔ بلکہ کیا کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا چلیے، ورنہ یہ بات اپنے طور پہ اتنی تفصیلی ہے کہ وہ آپ چلیے سوال کریں۔ سوال ہے اسی والے سے کہ جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا دور تھا تو اس وقت سرکاری سطح پہ اذان بنی جاتی ہے، تو اس میں حی علی خیر العمل شامل رہا، اپنے کیسے ہوا کیا واقعات اس وقت مولانا نے دوبارہ شروع کرایا ہو۔ دیکھیے دوسرا سوال تھا اس سے کہ پہلے 3 زبانوں جو خلافت کا دور ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ سرکاری سطح پر حدیث کے حوالے سے پہلے 3 ادوار میں سرکاری سطح پر حدیث کو پریزرو کرنے کے حوالے سے کوششیں نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مخالف بھی عمل رہا۔ تو مولا کائنات کے دور میں ان کی ذاتی حیثیت کے علاوہ خلیفۃ المسلمین کے طور پر سرکاری سطح پہ انہوں نے اقدامات کیے کہ جو پچھلی ادوار سے مختلف ہیں۔ دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے مجھے، ایسے کہ پہلے تو
सवाल ये कि हज़रत अली इस्लाम के ज़माने में अज़ान कैसे होती है? जहाँ तक उनके ज़माने का ताल्लुक है उस वक्त अली उल्ला कहने की ज़रूरत नहीं थी। हैया अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल यकीनन हज़रत अली इस्लाम के ज़माने दौर में होता रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जनाब अमीर इस्लाम के ज़माने में जो हुजूर के ज़माने की अज़ान थी वो अज़ान होती थी। अबू दरदा एक बहुत बड़े सहाबी, जनाब अमीर इस्लाम ने जिस वक्त जबल की लड़ाई ख़त्म हुई तो शहर बसरा में दाखिल हुए। बसरे के बाहर लड़ाई हुई थी, हज़रत आयशा से लड़ाई हुई है तो बसरे के बाहर हुई थी। जब फतह हो गई तो जनाब अमीर बसरा में दाखिल हुए और बसरे की जामा मस्जिद में पहली मरतबा जनाब अमीर ने नमाज़ पढ़ाई। अब वो ज़माने जनाब अमीर तो रहे नहीं कि जिनको दुनिया ने सलाम करना भी छोड़ दिया था, अब तो हाकिम वक्त हैं, तो चुनांचे उनके पीछे लोगों ने बहुत बड़े हुजूम में नमाज़ पढ़ी, जिसमें यानी पिछली हुकूमत के हामी भी शामिल थे और नए लोग भी सारे शामिल थे, सब ने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जब लोग बाहर निकले तो अबू दरदा बड़े मशहूर साहबी रसूल हैं, बहुत सी रवायतों के रावी हैं, उन्होंने कहा कि आज हमें वो नमाज याद आ गई जो हम रहद रिसालत में पढ़ा करते थे। तारीख में जुमले महफूज है। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता 26 साल में जो नमाज पढ़ी जाती थी वो नमाज मुख्तलिफ थी और आज जनाब अमीर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो मुख्तलिफ है। तो अब उसमें क्या क्या कुछ मुख्तलिफ रहा होगा, मैं समझता हूँ कि उसमें हय्या अला खैरिल अमल से लेके और तस्बीह के अंदर बेहमदही का लफ्ज़ जो इनके यहाँ नहीं पढ़ा जाता और बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ बिजहर उसके ऐलान के साथ, खैर बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ तो बहुत दिनों के बाद ख़त्म हुआ है, उस वक्त तक पढ़ा जाता था। बिस्मिल्लाह का आयत माविया के दौर में ख़त्म हुआ है, जी नहीं माविया के दौर में उन्होंने कहा कि तुमने आज चोरी कर कलाम इलाही, तो वो लेकिन ये लोगों को मेरा चूँकि हो गया था मुझसे सरसर बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ दिया था तो वो उसी को पढ़ा। ये माविया के दौर में माविया मदीने आया था, वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते थे, ये वाक़या हुआ कि बिस्मिल्लाह कहा गया। अच्छा, जहाँ तक किताबों के सिलसिले का ताल्लुक़ है हदीस की जमा करने का, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में बाकायदा इस बात की तहरीक खुद फरमाते हैं। आपका एक मशहूर जुमला है कि इल्म को, मैंने पहले ये अर्ज़ किया था पहली तकरीर में कि इल्म से मुराद हदीस रसूल, यानी जो इस्तिलाह नाइज़ थी और इब्तिदाई कई सदियों तक इल्म से मतलब सिर्फ हदीस होता था और जब कभी मुअल्लिम दर्स देता था तो वो भी सिर्फ हदीस सुनाता था कि फ़लाँ वाक़े या फ़लाँ मसले के मुताबिक हुज़ूर ने ये इरशाद फरमाया, तो हदीस इल्म है। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म को तहरीर से क़ैद कर लो वरना ये ज़ाय हो जाएगा। ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मशहूर मक़ूला है। जबकि दूसरी तरफ तहरीर से क्या ना तो याद करने की कोई गुंजाइश थी ना उसका जिक्र हो सकता था हदीस का, उस वक्त जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तहरीर चला रहे थे और कई असहाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं। मैंने तफसीलात अब फिर दोहरानी पड़ेंगी कि जनाब सुलैम इब्न कैस हिलाली आपके साहब में से खुसूसी साहबी हैं जिन्होंने पूरी किताब लिखी और वो किताब आज भी किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली के हैसियत से मौजूद है। उसके कई तर्जुमे हुए हैं और वो तर्जुमा भी मौजूद है। उसे किताब फिदक भी कहा जाता है और किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली भी कहा जाता है। ये इस वक्त मौजूद कदीम तरीन यानी जो हम में मौजूद है वो कदीम तरीन हदीस का मजमुआ जो है वो सुलैम इब्न कैस हिलाली की किताब है। उसूलों में से एक उसूल है सुलैम इब्न कैस हिलाली की किताब, उसूल अरबा में यहाँ से। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के जो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू दाफे जिनका तज़किरा किया गया था, उन अबू दाफे के दो बेटे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अपने कातिब भी थे और एक उनके ख़जाने का इंचार्ज भी था। एक का नाम अब्दुल्ला था और एक का नाम अली था। इन दोनों ने अपने तौर पर यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ही की उस तहरीक के नतीजे में इन्होंने हदीस की किताब लिखी और अबू दाफे के इन फर्जंदों अब्दुल्ला इब्न अबू दाफे की जो किताब है वो हमारे उलमा तीसरी और चौथी सदी के उलमा जैसे उलमा जनाब नजाशी का मैंने जिक्र किया है जो शेख सद्दूक के शागिर्दों में से हैं, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अबू दाफे की किताब देखी है और उससे हदीस नकल की है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने उस पुराशोभ ज़माने में जिसमें दारुल हुकूमत की तब्दीली भी है, तीन बड़ी जंगें भी हैं, उन जंगों में से एक जंग 6 महीने तक फैली रही, 6 महीने क्यों 9 महीने तक जंग फैली रही क्योंकि बीच में वो एक
پیریڈ آیا جب مذاکرات ہوتے رہے اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں وہ ابو موسیٰ اشعری کی حماقتوں کی وجہ سے وہ پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور ہنگامے کی صورت میں وہ سارا معاملہ منتشر ہو گیا حتمین کا مسئلہ صدیق کا. یہ سب کچھ جو ہے اس تمام دور کے باوجود جناب امین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو احادیث جمع کرنے پر متعین کیا، ترغیب دی اور انہوں نے احادیث جمع کی. کوئی اور سوال؟ باقی ہے 10ویں جو وقت ہے اس میں گنجائش بھی باقی ہے، تو میں خاتون سے درخواست کروں گا کہ اگر موضوع کی مناسبت کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کریں. یونیورسٹی میں میرے قریب اس کے لیکچر جو آپ کا تھا اس حوالے سے انہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ تشیع جو کہ مذہب حقہ ہے اس کی ترویج میں جو آپ نے نفسیاتی مسائل جن کو ذرا اشارہ کیا تو کیا اس کی وہ وجوہات ہیں ان کو جو تاریخ پہ اتنا قبول نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے تاریخی حوالوں سے تو بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ نفسیات کے طور پہ ایک بات مسلمہ ہے کہ جتنا کوئی نظریہ آسان فالو کرنا آسان ہوگا اتنا ہی اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آپ نے امام رضا علیہ السلام کا جو واقعہ کوٹ کیا تھا کہ امام جب تشریف لے کے جانے لگے عید کی نماز پڑھنے تو انہوں نے پاک پیادہ بیانہ پاک جو ہے وہ سفر پاک پیادہ اختیار کیا اور ایک جنب غفیر لوگوں کا ان کے پیچھے چلا. تو اس میں وہ مجھے ان سے گفتگو ہوئی، اس میں لگا کہ یہ واقعہ میں نے ان کو بول دیا. انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ ائمہ نے اتنی آسان زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کی طرف جاذبیت، ان کی طرف لوگوں کا جو رجحان تھا اور ان کی طرف جو اٹریکشن تھی وہ جو ہے اس وجہ سے آپ کا مذہب ترقی. اور یہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کوئی اس میں کوئی رکاوٹ یا اس پہ آپ کی کیا کمنٹ ہوگی؟ جہاں تک میں سوال سمجھا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بہت مختصر سے قیام میں، مشکل سے 2.5 سال کا قیام میں آپ تھا خراسان میں، اور اس 2.5 سال کے اندر وہ خراسان جو اب تک جس اسلام سے متعلق ہے وہ فاتح کا اسلام ہے جو تلوار کے ذریعے سے وہاں پہ آیا ہے اور جس سے سوائے نفرت کے بظاہر کوئی اور رویے کا امکان نہیں تھا. ان لوگوں کے ذہنیت کو تبدیل کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے. تو سوال یہ تھا کہ 2.5 سال کے عرصے میں یہ ذہنیت کیسے بدل گئی. تو میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نفسیاتی صورتحال ہے کہ وہ اب تک جس روپ میں اسلام کو دیکھ رہے تھے وہ حکمرانوں کا، بادشاہوں کا طرز عمل تھا، اور اس سے تو ان کو یہ دیکھا انہوں نے کہ وہ وہی شہنشاہیت جو ان کے اپنے یہاں تھی اس سے پہلے اس سے زیادہ شان و شوکت والی شہنشاہیت اب وہی شہنشاہیت ہے، نام بدلا ہوا ہے. یہ چیز ان کو متاثر نہیں کر سکتی تھی. اسی مقابلے میں جب انہوں نے اسلام کے نام سے ایک کردار حضرت امام رضا اسلام کی صورت میں دیکھا جو بالکل مختلف کردار ہے ان بادشاہوں اور ان فاتحین کے کردار سے جنہوں نے ایران کو فتح کیا ہے یا جو ایران کے اوپر اب صاحب اختیار بن گئے، یعنی بنو عباس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں تخت و تاج کے ساتھ، اس سے بالکل مختلف کردار ہے امام رضا اسلام کا. یہ کردار جو ہے وہ عوامی کردار سے بہت قریب ہے.
اس لیے انسان عوام نے اس کو کردار کو قبول کیا اور وہاں کے لوگوں نے شیعت کو لبیک کہا جو امام رضا اسلام کو اس کو. اب ان کا غالباً سوال یہ ہے کہ آج کون سے عوامل ہیں نہیں ہیں، مطلب اس کو ریپلیکیٹ ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے اثرات کو دیکھ لیجیے کہ اگر آپ اثر چھوڑ رہے ہیں معاشرے کو تو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں ورنہ نہیں کر رہے. آپ کی اوپینین کیا ہے اس پہ؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری لیونگ جو عام طور پر ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اب یہ ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ہم نے اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیا مسلمانوں میں ایک فرقے کی. ہم مسلمانوں میں کبھی بھی فرقہ نہیں رہے. اس بات کو ہمارے ذہنوں میں بہت واضح ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہیں، ہم وہ مین اسٹریم ہیں. پہلا شیعہ وہ شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. شیعت جو ہے وہ کوئی کسی خاص تاریخ کو کسی خاص واقعے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی. یہ مین اسٹریم جو چل رہا تھا اسلام کا، اب یہ اور بات ہے کہ عددی اعتبار سے یہ مین اسٹریم کم ہو جائے اور بعد میں پیدا ہونے والے عددی اعتبار سے زیادہ ہو جائیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں وہ کیوں زیادہ ہوئے اور یہ کیوں کم ہوئے. ورنہ آپ اسلام کے اصل دھارا ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا وہ مسلک ہے کہ قدیم ترین آثار موجود ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ہر دور میں آپ موجود رہے، اس کے باوجود آج تک آپ کا کوئی نام آپ کی طرف سے نہیں، آپ کا کوئی نام لیا گیا. جعفری ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا. یہ سب نام دوسروں نے دیے. شیعہ جو لفظ سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے. شیعہ لفظ بے معنی ہے جب تک اس کے ساتھ اضافت نہ لگائی جائے کس کے شیعہ. شیعہ کے معنی ہے جماعت، فریق، پارٹی. تو اب جب تک یہ نہ بتائیے کس کی پارٹی، اس وقت تک شیعہ سے کوئی مطلب نہیں نکلتا. یہ پہلے جب آپس میں مسلمان صفین کے مال کا خاص طور پر جب ہو رہا تھا تو اس وقت یہ اصطلاح رائج ہونے لگی شیعان علی اور شیعان عثمان. انہوں نے اپنے آپ کو شیعان عثمان کہنا شروع کیا پہلے، اور پھر ہمیں شیعان علی کہنے لگے جواب میں کہ ہم عثمان کی پارٹی میں ہیں. حالانکہ حضرت عثمان تو مارے جا چکے تھے، لیکن معاویہ کی پارٹی نے اپنا تعارف کرایا شیعان عثمان کے طور پر، اور مقابل میں ہمیں شیعان علی کہا. ان کا نام تو اور وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا. اب شیعان عثمان کہیں نہیں پائے جاتے، لیکن جو نام ہمیں شیعان علی دیا گیا تھا چونکہ ہم اکیلے رہ گئے تو انہوں نے علی کے لفظ بیچ سے ہٹا دیا اور خالی شیعہ کہنے لگی. یہ ان کا دیا ہوا نام ہے، ہم نے کبھی یہ نام اپنے طور پر اختیار نہیں کیا. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے سے اب شیعہ ہم نے کیوں قبول کر لیا؟ جب نام کہا جاتا ہے تو ہم نے اس کو اس لیے مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ علی تیرے جو شیعہ ہیں وہ دنیا و آخرت میں یہی بہترین لوگ ہیں، خیر البریہ ہیں، یہ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو تمہارے شیعہ ہیں. اب یہاں سے شیعہ سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ تم سے محبت رکھتے ہیں، جو تم سے وابستہ ہیں، تمہاری پارٹی کے ہیں، وہ لوگ بہترین افراد ہیں. یہ حضور کے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے جو علی بن ابی طالب سے بغض رکھتے تھے، اس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے. خاص طور پہ ام غدیر کے بعد تو نعمان فاری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے سب کچھ تو مان لیا، اب کیا اس کو بھی مان لیں کہ علی کو ہم تمہارے بعد وہ خلیفہ مان لیں یا مولا مان لیں. اس بات کے اوپر اس نے حضور کو جو کچھ مانا تھا اس سے بھی انکار کر دیا تھا اور عذاب الہی نازل ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کے خلاف ایک قسم کی مخالفت کی جڑیں موجود تھیں جو علل اعلان نہیں تھی. اب وہ جڑوں کی وجہ کیا تھی، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ سب چھوڑیے اس وقت. ان کی وجہ سے جو لوگ موجود تھے حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے مسلمانوں میں وہی مسلمان خیر و برکت کے علمبردار ہیں، وہی لوگ یہ ہیں کہ جو لوگ اہلی تجھ سے وابستہ ہیں، تیرے شیعہ ہیں. یہاں پر شیعہ بحثیت فرقے کے نہیں ہے، اس وابستگی کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف جو حضرت علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے. شیعہ وہ ہوگا جو پہلی مرتبہ کوئی نظریاتی اختلاف کرے، یعنی چھوٹے موٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں، یہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس جنگ کے اندر جایا جائے نہ جایا جائے،
ایسے اختلافات یہ اصولی اختلاف نہیں ہیں. اصولی اختلاف ہوتے ہیں جب کسی نظریے سے کوئی ڈیویٹ کرے. اور یہ ڈیویشن سب سے پہلے مسلمانوں میں اس وقت ہوئی کہ ابتدائے اسلام سے یہ بات طے تھی کہ اسلام وہ کچھ ہے جو رسول ہمیں عطا کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے حدیث کی صورت میں ہو. جو کچھ بھی حضور دیں گے وہ اسلام ہوگا. یہ ایک مسلمہ بات تھی. حضور کے وقت وصال پر پہلی مرتبہ یہ جملہ کہا جب حضور نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی تحریر لکھا دوں کہ جس کو لکھنے کے جس پر اگر تم عمل کرو تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. تو گویا حضور ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت کا کوئی نسخہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ نسخہ جو ہے وہ حضور دینے جا رہے ہیں. اس کے بدلے میں یہ کہا جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. وہ اس وقت حضور کی بات نہ سنی جائے اس لیے ان پہ تو نعوذ باللہ بیماری کا اثر ہے. یہ جو کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، گویا اب تک صرف واحد سورس تھے اسلام کے اصول کا، ہدایت کے اصول کا، رسول کی ذات. وہاں حضور کی ذات کو نفی کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے واحد سورس قرآن ہے. یہ پہلی نظریاتی یعنی پہلا نظریاتی دعویٰ ہے جو مسلمانوں کے اس فکر سے ہٹ کے ہے جو مسلمان اس سے پہلے کر رہے تھے. تو چنانچہ پہلا فرقہ وہ ہے جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا. اب وہ چاہے بعد میں اتنی شکلیں بدلتی جائیں، ان کے عقیدے کی کیا صورت ہو، لیکن پہلا اختلاف وہاں پیدا ہوا اور یہ ان کا نظریاتی اختلاف ہے. تو اس لیے شیعہ مین اسٹریم ہے اور اہل سنت اس میں سے نکلے ہیں. آپ اسی اندازہ لگا لیجیے اہل سنت بڑے اہتمام سے اپنا نام بتائیں وہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت نام کیوں رکھا گیا؟ اگر تم بنیادی طور پر مسلمان ہو تو تمہیں ایک نام رکھنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ نام تو کسی نوزائیدہ کا رکھا جاتا ہے نا، جو آج پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھا جائے گا کہ نئے سرے سے اس کے تعلق کا ذریعہ بنے گا. چنانچہ یہ نام میرا خیال ہے کہ پہلے انسان کا کوئی نام نہیں ہوگا، دوسرے انسان کے نام کی ضرورت ہے کیونکہ اب ایک سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اب شناخت کے لیے کوئی اس کے ساتھ لیبل لگنا چاہیے، پہلے کے ساتھ کسی لیبل کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے جو پہلے مسلمان ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی ہوں گے. وہی نام ہوگا جو قرآن نے کہا ہے، مومن کہلائیں گے، مسلم کہلائیں گے. لیکن جو اپنا نام رکھتے ہیں اس کا مطلب بھی بعد میں پیدا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے کہ تمام فرقوں کے نام ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل قرآن بھی بعض نے اپنا نام رکھا. وہ نام بڑھتے چلے جا رہے ہیں تعارف کے طور پر. وہ اہل سنت کے بعد بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، نام میں اضافہ ہوتا ہے. اب جو بریلوی اور دیوبندی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان مسلمانوں سے مختلف ہیں جو اس نام سے پہلے تھے. یہ بات کی پیداوار ہے. ہر دفعہ جب نام رکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے. جی اچھا، مطلب لفظ فرقہ تھا کہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن خود رسول اللہ نے لفظ استعمال کیا. یعنی متفق ترین علیہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا. اس کا مطلب کہ فرقے کا لفظ استعمال کر لینا خود رسول اللہ نے استعمال کیا میری امت کے، یعنی کہ فرقے کا لفظ. اور دوسرے آپ کے علماء نے خود اپنے فرقے کو کہا فرقہ ناجیہ. یعنی آپ کو دوسروں نے تو نام دیے شیعہ اور یہ وہ کرتے، جو آپ نے خود اپنا نام رکھا فرقہ ناجیہ. تو میرے خیال میں فرقہ کہہ دینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. مطلب میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب لفظ فرقہ استعمال ہوا ہے تو وہ ڈکشنری میننگ ہے. فریق کرو مختلف جماعتیں ہیں ان کا ایک ہو گیا. آپ کے یہاں فرقہ کے خاص معنی ہیں کہ مسلمانوں کی آف شوٹ ان میں سے نکلی ہوئی یہ جماعت، اس کو فرقہ کہا جائے گا. یہ فرقہ جب اسلام کے حوالے سے بولا جاتا ہے تو ایک ٹرم ہے، اس کے معنی معین ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس سے متعلق اس کا مطلب ہے کہ وہ لغوی معنی ڈکشنری میننگس لے رہے ہیں. اور ان ڈکشنری معنی میں آپ بھی فرقہ ہے. کوئی بھی جماعت اس وقت آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ بھی فرقہ ہے، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے. جب ہم مذہب کے فرقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر اس کے وہ جو بطور ٹرم کے جو معنی ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. آج جب لفظ فرقہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بہت ساری برانچز ہیں جو اسلام میں سے شاخ کے طور پر الگ الگ نکلی ہیں. ہم کسی برانچ کی حیثیت نہیں رکھتے، ہم مین اسٹریم ہیں. میں فرقہ کو برانچز سمجھ رہا ہوں مین اسٹریم کے مقابلے میں. مین اسٹریم کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ میں فرقہ کے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. حضور نے ان معنوں میں استعمال نہیں کیا. حضور نے کہا اگر ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ متفقہ حدیث ہے، یہ متفقہ حدیث نہیں ہے. یہ
بیان ہوتی ہے اہل سنت کے یہاں بھی، لیکن ان کے یہاں بھی ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث متفقہ نہیں ہے. 73 فرقے اور پھر 73 فرقے کا عدد جو ہے وہ بھی ذرا سے محل نظر ہے، اس لیے کہ مسلمان تو پتہ نہیں کتنے فرقوں میں اب تک بڑھ چکے ہیں. کئی فرقے ہو کے ختم ہو چکے، 73 سے زیادہ تو ہو کے ختم ہو چکے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے فرقے اور زمانے میں بنتے رہیں گے. تو ذرا یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ اس کو اگر 73 کی عدد میں لیں گے بھی تو غالباً یہ کثرت کے اظہار کے لیے ہے کہ بہت سے فرقے ہوں گے. ان یعنی یہ کچھ لفظ ہیں جیسے 70 ہے، یہ استعمال ہوتا ہے کثرت کے طور پر. یہ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہزاروں، تو یہ 73 بھی انہی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ کہا گیا ہو فرقہ ناجیہ جو تو فرقہ ناجیہ، یہ تو آپ لوگ اپنے طور پہ جب ان فرقوں کی بات کرتے ہیں جن کا حضور ذکر کر رہے ہیں لغت والے فرقوں کا، تو اس میں ایک گروہ جو ہے جو جنت میں جانے والا گروہ ہے اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. ناجی نجات یافتہ، تو جو فرقہ ناجیہ یعنی وہ گروہ جو نجات یافتہ ہے. یہاں پر فرقے سے مراد مخصوص نظریات رکھنے والے مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنت میں جانے والے گروپ کو کہا جا رہا ہے اجتماعی طور پر. اس میں یعنی آپ سے پہلے کی امتوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، آپ بھی شامل ہوں گے، ان کے نیک لوگ بھی ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، آپ بھی انشاءاللہ جائیں گے. رسمی وقت ہے وہ تو اپنے آپ کو پہنچا. رسمی وقت اور غیر رسمی وقت کے ابتدا کے لیے میں سوال کر رہتا ہوں. اس کے ساتھ جو حضرات چاہیے کی طرف آنا چاہیں وہ آ جائیں. ایک سوال اسی حوالے سے، لیکن یہ رسمی وقت کے ختم ہونے کے بعد ہے کہ آپ نے جیسے خالد روایت کا ذکر کیا، مسلک تاریخ میں جہاں جہاں شیعہ مسلک کے افراد حکمران ہوئے، سکتی حکمرانوں کا جو ہے فاطمی مصر میں رہے حکمران عالم ہوئے، اور بھی جہاں جہاں رہے، ان کا طرز حکومت جو غیر شیعہ حکمران تھے تو اس میں کتنا فرق ہے؟ ظاہر کہ شیعہ مسلک ظلم کے خلاف اور ایڈیالوجی ہے ہماری مظلومیت اور معاملے کا چلا کے بعد، تو اپنے کردار میں جو حکومت کا تو ایک اپنی جگہ مزاج ہے اور حکومت کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کتنا فرق ہے باقی حکمرانوں بنیادی طور پر یہ حکمران ہی تھے یا شیعہ ہونے کی وجہ سے حکومت کے طرز حکومت میں فرق نہیں آ رہا؟ جی نہیں، مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ نظریاتی افراد نہیں تھے. یہ تمام افراد کسی نظام حکومت کو لے کر برسر اقتدار نہیں آئے. وہی شخصی حکومتیں جو پہلے دوسرے مسلک کے لوگ کر رہے تھے، اسی طرح کی شخصی حکومتیں جو اس مسلک کے تحت ہوئی ہیں. ابھی وہی پیٹرن ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. ابھی جمہوریت یا سوشلزم یا اس کے تحت کے جتنے اور نظام ہیں ان نظاموں کا کوئی تعلق نہیں، شخصی حکومتوں کا دور ہے. تو چنانچہ شیعہ کی جو حکمران ہوئے ہیں وہ شخصی طور پر ان کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ان کے پورے حکومت میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. اچھے حکمران بھی ہوئے ہیں، برے حکمران بھی ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا نظام حکومت کے اعتبار سے نہیں. وہ تو وہی نظام حکومت تھا جو سب کا تھا. یہ صرف شیعہ حکمران ہیں. حکومتیں اپنے مسلک کے اعتبار سے یہ نظریاتی طور پر شیعہ حکومتیں نہیں ہیں. یعنی جو تصور حکومت ہو سکتا ہے مسلک جعفریہ میں، یہ اس کے ترجمان نہیں ہیں، بلکہ یہ شیعہ افراد ہیں جو مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہیں. جیسے دوسرے تمام مسلمانوں کی صورت حال تھی، وہ تو انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ورنہ یہ سارے حکمران صرف مسلمان حکمران ہیں، اسلامی حکمران نہیں ہیں. یہ اسلام کے ترجمان نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے حکمران حکومت کرتے رہے وہ شیعت کے ترجمان نہیں ہیں. ان کو ہم شیعت کے سمبل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے. وہ شیعہ ضرور ہیں اپنے مسئلے کے اعتبار سے. جو قدر مشترک پائی جاتی ہے ہم نے دنیا میں جہاں جہاں دیکھا شیعوں کے دور حکومت کو، یہ دور حکومت عام طور پر روشن خیالی کا دور ہے، اکاموڈیٹ کرنے کا دور ہے، دوسرے مسلکوں اور عقیدوں کے خلاف تشدد کے بغیر ان کو محبت سے اپنے قریب بلانے کا دور ہے. یہ علم اور آگہی کا دور ہے، چاہے وہ آل بوئے ہوں، چاہے وہ اودھ کے حکمران ہوں، نوابان اودھ. وہ جو آل بوئے کی پوزیشن تھی عباسی خلفاء کے دور میں، وہی پوزیشن تھی اودھ کے حکمرانوں کی مغل دور حکومت. حکمران مغل ہے، بادشاہ وہ کہلاتا ہے، لیکن اودھ کے اندر ان کی حکومت ہے اور حکومت اس کو تسلیم
حکمران اس کو قانونی حیثیت دیتے ہیں، اس کو وہ سکہ بادشاہ کے نام پہ پڑھا جاتا ہے، یعنی چلتا ہے مغل حکمران کا، لیکن وہاں پر ان کی حکومت اتنی با اختیار ہے کہ اس میں ان کے نمائندین جو ہیں وہی تخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ اودھ میں کس حد تک شیعت کے دور میں علمی اعتبار سے ترقی ہوئی ہے، کتنی روشن خیالی تھی، ہندوؤں سے اتنی زیادہ جو ہندو معاشرہ وہاں پہ موجود تھا اس میں اس طرح سے سرایت کر گیا تھا اسلام اور اسلام کا رویہ کہ ان کے لیے ان کی بات چیت سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ ہندو ہیں۔ وہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ اور یہ سب کچھ کہا کرتے تھے، یعنی یہ وسیع القلبی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے نا کہ جو اکثریت جن کے اوپر جو معاشرے کی اکثریت ہے وہ حکمرانوں کے لب و لہجے میں بات کرتی ہے اور اس کے مذہب کے بنیادی طرز بیان کو اختیار کر لیتی ہے، کسی سختی کے بغیر سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے پہلے دکن کے اندر شیعہ ریاستیں تھیں، جب یہ آل قطب شاہی تھے تو اب اس زمانے میں دیکھیے اردو کی جو پہلی کتابیں ہیں، اردو کے جتنے بڑے ابتدائی دور کے شاعر ہیں، اردو زبان کی جتنی فروغ ہے وہ سب دکن میں ہو رہی ہے، حیدرآباد کے علاقے میں، وہ سراج دکنی ہو، ولی دکنی ہو، یا وہ مینا وہ کیا ہو کیا ہے مینا و شاہ نام تھا جنہوں نے اللہ وجہی جنہوں نے صبرس لکھی، پہلی نثر کی کتاب جو ہے وہ وہاں پہ لکھی گئی دکن کے علاقے میں۔ یعنی جہاں شیعہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں سب سے نمایاں چیز جو نظر آئی ہے وہ علم کی ترقی ہے، وہاں پہ علم اور ادب کو فروغ ملا ہے، وہاں پر رواداری کو فروغ ملا ہے۔ یہ ہمیشہ جہاں پہ بھی حکمران ہوئے یہ اکثریت میں بہت کم مقامات کے اوپر اکثریت میں رہے ہیں، جیسے اب ایران میں ہے اکثریت میں ہے، ورنہ یہ اقلیت میں ہوتے تھے، اور اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا بنیادی کام جو تھا وہ ترویج کرنا علم کو، فن کو ترقی دینا، یہ سب شیعہ حکومت کی امتیازی نشانات ہیں۔ آل بویہ کے حالات پڑھیے تو یعنی میں نے انسائکلوپیڈیا کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ اکثریت کے نظر سے لکھا گیا ہے، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جتنی علم کی ترقی اس کے زمانے میں ہوئی آل بویہ کے، اتنی پورے بنو عباس کے دور میں وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جو اسلام کے سلسلے میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، دینی خدمات ہوئی ہیں، وہ آل بویہ کے دور میں۔ آپ یہاں یعنی ابن مسکوہ بہت جو اسلامی فلسفے کا پہلا فرد، پہلا مسلم فلسفی ہے ابن مسکوہ، وہ بھی شیعہ تھا اور وہ بھی اسی آل بویہ کے زمانے کا آدمی ہے۔ ادبی شخصیتوں میں ذکر کر چکا الغانی کا مصنف ابو الفرج اصفہانی، وہ بھی اسی زمانے کا آدمی ہے۔ ابن ندیم جس نے فہرست لکھی جو یعنی بالکل نئی چیز ہے، نیا علم ہے جو بعد میں بیبلیوگرافی کے نام سے فروغ پایا، یہ علم اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے فہرست لکھ کر کتابوں کو یعنی محفوظ کیا کہ کس نے کون سی کتاب لکھی، یہ سب شیعہ دور